السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ہفتے ہم ایک نئے پروگرام میں جمع ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ میرے ساتھ دو اور میزبان ہارون قریشی اور شجاعت خان بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ہم نے ایک نیا پروگرام سٹارٹ کیا ہے. اس چینل کا نام ہے دیسی ڈائنامکس. اس کے انڈر ہم ٹریول پہ، فوڈ پہ اور ریلیجن اور جتنی ہسٹری ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پالیٹکس ہمارا بہت ہاٹ ٹاپک ہے آج کل. اس کے اوپر ہم لوگوں کی کافی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوں گی. انشاءاللہ آپ لوگ خوب اس کو انجوائے کریں گے. سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں ہارون قریشی صاحب کا، جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں. کیسے ہیں آج آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. میرا خیال ہے جو ہمارا یہ آئیڈیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ شکاگو کے ساؤتھ سائڈ پہ، ویسٹ سائڈ پہ مینلی ہم بات کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ ہم اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان باتوں کے اندر کھانا پینا بھی ہے، ایکسپلوریشن بھی ہے، ویسے سیاست بھی ہے، ٹائم پاس بھی ہے. تو ہم وہ سارا کچھ ٹائم پاس سب سے امپورٹنٹ ہے. کیوں شجاعت بھائی؟ بالکل بالکل. اور سب سے زیادہ تو ہم کرکٹ وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کسی جگہ بیٹھ کے اور پالیٹکس میں بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے. کھانے پینے اور ہم جاتے ہیں تو باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں، بناتے بھی ہیں، یہ بناتے ہیں، شخص بھی ہیں ماشاءاللہ. کافی سے ہم انجوائے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا چلیں شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کو سب کے ساتھ. اور جو آج کل ٹاپکس چل رہے ہیں، ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، کوئی پالیٹکس ہے جو جس میں ریلیشن ہو پاکستان کا، انڈیا کا یا امریکہ کا، اس سے ریلیٹڈ باتیں اور کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جی دیکھتے ہیں آگے یہاں سے کہاں حالات جائیں گے. تو آج کل سب سے جو امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ تو کر لیں گے 20 کو. انہوں نے اب جیتے انہوں نے 2-3 بیانات ایسے دیے ہیں کہ ہلچل مچا دی ہے میڈیا میں. انہوں نے ہاں، میرے خیال میں جو 3 ان کے امپورٹنٹ مسئلے آج کل چل رہے ہیں، ایک تو پاناما کینال کا ہے، ایک کینیڈا کو 51st پروونس بنانے کی بات کی ہے انہوں نے، اور تیسرا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کون سا گرین لینڈ کو ایکوائر کرنے کی بات کی ہے. دیٹ از امیزنگ رائٹ. تو ان سب کے پیچھے لانگ ہسٹری ہے امریکہ کی، اور یہ ایک دن کی خواہش تو نہیں ہو سکتی، اور ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز ان کی ذاتی خواہش اور اچانک ہو جائے. لیکن کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو یہ چیز ہو سکتی؟ نہیں، پریکٹیکلی تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے اس میں سے. لیکن ہاں بات کر سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا ممکنات ہو سکتے ہیں. اب پاناما کینال ہے تو وہ ایکچولی وہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی کیا مطلب یو ایس کے لیے کیا امپورٹنس ہے، پوری دنیا کے لیے کیا ہے. دیکھیے میرا اس سے پہلے ایک یہ ہے کہ اس میں الیکشن جب لڑا ہے اس میں یہ تینوں ٹاپک نہیں تھے. ہاں، یہ اچانک سے کیا ایسا آ گیا. تو یہ الیکشن اس نے لڑا ہے انفلیشن کے اوپر، ٹیکسز کے اوپر اور پالیسیز کے اوپر، مائیگرنٹس کے اوپر. ہاں جی اچھا، وہ سارے بیک برنر پہ چلے گئے. ایک دم یہ 3 نئے ٹاپک آ گئے ہیں جس سے سارا میڈیا، سارے لوگ اس پہ ہونا شروع ہو گئے. تو ہم اس پہ بھی جاتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ یہ میجر شفٹ ہے اور ہم اس پہ آگے جا کے بات کریں گے کہ کیا ریزن ہوئی ہے کہ ہم مین ٹاپکس ہیں. لیکن جو جیسے کینیڈا پہ ٹیرف لگانے کی بات ہوئی تو پہلے بھی ہو چکی ہے. 10% ٹیرف تو امریکہ نے پہلے بھی لگا دیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ یورپ کی طرف گئے تھے. تو کچھ چیزیں پرانی بھی ہیں، ان کو ریوائیو کر رہے ہیں. فرنٹ پہ آ گئی کیمپین میں نہیں تھی. کیمپین نہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو ہونا چاہیے یہ چیز ویسے اگر عام امریکن کی نظر سے سوچیں؟ عام امریکن کی نظر سے کیونکہ یہ ایسا پریکٹیکلی تو پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایز اے پیٹریوٹک امریکن کی بات کریں تو بھائی وہ اس کیوں منع کرے گا کہ نہیں ہو. وہ کہے گا ہاں اچھا ہے بھائی، جتنا فائدہ ہو ہمارے ملک کو. تو لیکن ہے کیا بیسیکلی پاناما؟ آپ کی نظر میں کیا ہے پاناما؟ یہ پاناما ہے کیا؟ نام سے کیسا پتا چلتا ہے کہ پاناما کینال جو تھا، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ بیسیکلی ہے کہاں پر؟ ہاں، یہ ساؤتھ امریکہ میں پاناما ایک جگہ ہے، اس کے درمیان سے 2 اوشنز کو بیسیکلی ملا رہی ہے رائٹ، یا کیریبین کو بیسیکلی اور کیریبین سی اور پیسفک اوشن کو ملاتی ہے. تو یہ راؤٹ آپ کا ٹریفک کو جو ہے اس کا راستہ بہت کم کرتا ہے 2 طرف سے، ورنہ آپ کا بہت جیسے بہت لمبا 83 کلومیٹرز واٹر وے ہے بیسیکلی جو کنیکٹ کر رہے ہیں دونوں سیز کو. جب آپ نے اٹلانٹک سے پیسفک جانا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے which is down below the South America which is longest. اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا دنیا میں؟ اگر یہ پہلا میں کہنا ایگزسٹ نہیں کرتی پھر کیا ہوتا؟
ये ना फिर आपको साउथ से जाना पड़ता और है, कितने- आपको कितने तकरीबन 8,000 करीब माइल आपको एक्स्ट्रा रफ वाटर्स एग्जैक्टली, हाँ वो Right. बड़ा रफ वाटर, इट्स नॉट अ स्मूथ वाटर जहाँ से आपने जाना है। तो आपका जो ट्रेड टाइम कॉस्ट सब कुछ तबाह हो जाता है, यानी स्पेशली आजकल के वॉल्यूम के मुताबिक। सो दैट्स व्हाई इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि आपको बहुत टाइम कवर तो जाती है। इसको आई थिंक फ्रेंच ने पहली बार बनाने की कोशिश की थी, जो आइडिया तो बहुत पुराना, आइडिया तो 1500 समथिंग में स्टार्ट हुआ था। 1881 में शायद स्टार्ट किया था उन्होंने बनाना, जी जी जो फिर गिव अप कर दिया था 1890। जी, उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने सी लेवल पे बनाने की कोशिश की थी और दो मेन इश्यूज आए थे। ट्रेन बहुत टफ था, उसमें उनको काटने में बहुत ज़्यादा मसला हुआ, और दूसरा मसला डिजीज़ का था, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुई बाद में, तो मैं पता चला। लेकिन जैसे मच्छरों की वजह से बहुत डिजीज़ थे, उस एरिया के अपने बहुत डिजीज़ थे, बहुत दुनिया मारी गई है शुरू में, और वो लोग डिफ़ॉल्ट हो गए। फिर अमेरिका ने कंपनी खरीदी, उसका एसेट खरीदे, और फिर हमारे प्रेसिडेंट ने बाकायदा कोशिश की कि हम ये एक्वायर करके इसको स्टार्ट करें। हमने जाके उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोलंबिया की तरफ से एहतजाज आया, हमने रिवॉल्ट करवा दिया उस मुल्क में, हमने पनामा को पैदा करा दिया, और बेसिकली हमने खुद वहाँ पे जाके ये प्रोसेस स्टार्ट किया। लेकिन हमने डिजीज़ के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, और हमने लॉक सिस्टम लिया है बजाय के सी लेवल पे बनाने के। तो लॉक सिस्टम बनाने से थोड़ा ईजी हो गया, और हमने उसको रैपिडली बना लिया अमेरिका ने। गुड। तो इसके हम बात कर रहे थे कि इसके फ़वाइद और नुकसान क्या हैं होने ना होने के पनामा कैनाल के। तो सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे अभी हमने बताया कि राउट और स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको नंबर में देखें ना, अगर हम तो यूएस की जो ईस्ट एशिया की 40% ट्रैफिक इधर से होती है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाह, आप यानी अगर आप ये ना होगी तो आप ये देखें कि आपका टैरिफ और आपकी कॉस्ट इज गोना, ट्रांजिट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो हमें देना क्यों पड़ा? इसके ऊपर जो सवाल आता है, देना इसलिए पड़ा था कि हमारे इख्तलाफात हो गए पनामा के साथ। उन लोगों की हमने ज़मीन कुछ एक्स्ट्रा ली हुई थी, जिसमें हम लोगों को आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने फील किया कि हमने उनके मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, जिस पे कार्टर ने जाके एग्रीमेंट किया कि हम 99 में आपको पूरे वापस कर देंगे। बनाया हमने, लेकिन दे दिया। अब मसला ट्रंप को क्यों है? ट्रंप को ये मसला है कि दो मसले हैं उसको। एक तो ये कह रहा है कि यहाँ पे टैरिफ बहुत एक्स्ट्रा, गलत कह रहा है, सही कह रहा है, और कितनी ज़्यादा हमारी कितनी है 70-80% उसमें से, और बाकी दुनिया की कितनी जा रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा। और दूसरा मसला उसको है कि दूसरे ममालिक यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके बारे में आपकी क्या राय है? कौन से ममालिक हो सकते हैं इसकी वो कह रहा है कि यहाँ कब्जा कर रहे हैं? बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि चाइना ने ना 2017 से यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया था, 2017 ऑनवर्ड। उसमें उन्होंने इसकी 5 मेरा ख्याल है मेन पोर्ट्स हैं इसके ऊपर, और 3 पे काम कर रहे हैं, 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, 3rd वो शायद इस साल एक्वायर कर लें। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पनामा इटसेल्फ नहीं, ओवरऑल पिक्चर हमें उस रीजन की देखनी है एग्जैक्टली कि असर क्या आ रहा है? उस रीजन में वो चाइना का इतना इन्फ्लुएंस आया है कि अब वो 3-4 डिफरेंट रेल राउट्स भी देख रहे हैं। तो यूएस को ये प्रॉब्लम है कि अगर चाइना ने वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया, तो दे विल कंट्रोल द वर्ल्ड ट्रेड, बिकॉज सारी ट्रैफिक ट्रेड तो चाइना की हो रही है। अब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और की पोजीशंस ले रहे हैं। अब 3 पोर्ट्स उनके पास होंगी, तो जाहिर बात दे विल कंट्रोल इवन द टैरिफ एज वेल एज द ट्रैफिक इटसेल्फ। तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प इज विजनरी In this regard. अच्छा, ये एक सेकंड टॉपिक है कि वो एकदम क्यों ऊपर आया, लेकिन हाँ दिस इज अ कंसर्न फॉर यूएस फॉर सम टाइम नाउ, स्पेशली लास्ट 5-7 इयर्स में ये कंसर्न इसलिए आया है कि उन्होंने ये देखा नहीं था कि ये और मुल्क भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मिलिट्री बेस कह रहे हैं या व्हाटएवर, जो होल एरिया का कंट्रोल है ना, पावर बैलेंस वो खराब हो गया, जो उनको तंग किया। लेकिन इसकी अपोजिशन तो सारी कंट्रीज करेंगी, वहाँ की यूरोप पूरा करेगा, 10 साउथ अमेरिका की कंट्रीज ने और ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, कर दिया है। राइट। और उन्होंने बयान दिए जी। कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो जाए कि यूएस को ये ओन करने लगे। मैं तो- वही देख रहा था कि 10 कंट्रीज हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जमा है। उन्होंने ऑलरेडी कहा कि हम ये नहीं होने देंगे या इख्तिलाफ किया उन्होंने, तो मतलब इट्स अ बिग थिंग। बिगर पिक्चर उनका स्टेटस क्या है ओवरऑल? वो तो ये खैर- ज़्यादातर सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स जो हैं, इनकी अपनी ना करेंसी है, ना कोई अपनी मिलिट्री है, ना कुछ उस तरह जी। का, तो दे आर काइंड ऑफ पैरासाइट्स स्टेट्स। जी जी जी, वो लिबरेरियन अलायंस ऑफ द पीपल ऑफ आवर अमेरिका, अल्बा के नाम से हैं। इसमें सेंट्रल साउथ अमेरिका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने अनाउंस किया है सर कि पनामा की खुद मुख्तारी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन को कायम होना चाहिए। वो इस पे कह रहे हैं कि टोटली ना अमेरिका ले जाए।
اچھا تو اب یہ گرین لینڈ کا کیا ہے, کیا انہوں نے بولا ہے گرین لینڈ اس کے میں بائی کروں گا دوبارہ سے, یہ دوبارہ سے بائی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کبھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کبھی اون کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں یہ تھا کہ یہ لوکیشن کی بڑی ڈیپ ہسٹری ہے, بہت پرانی ہسٹری ہے. دوسری یہ کہ یہ ہی از ناٹ دا فرسٹ پریزیڈنٹ ٹو سیٹ دیٹ. یس, اس سے پہلے جو یو ایس ایک اور پریزیڈنٹ تھے اینڈریو جانسن جی, جنہوں نے الاسکا بائی کیا تھا, جی انہوں نے اس وقت بھی آفر دی تھی کہ ہم $100 ملین میں یہ بائی کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں اس کی بڑی ڈیپ ہسٹری ہے کہ یہ کب سے 1867 جی اسٹارٹ ہوا تھا. یہ کس کنٹری کا قبضہ ہے اس وقت بتائیے آپ اس میں؟ ڈنمارک, رائٹ ناؤ ڈنمارک. یس, تو اس میں ان کا بھی قبضہ جب ورلڈ وار میں جب جرمنی نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا تو ان کا قبضہ ایک طرح سے جو یہاں پہ ان کا منسٹر بیٹھا تھا اس نے امریکہ کو کہا آپ جا کے بیسز بنا لیں. اب وہاں والی گورنمنٹ جو تھی, جو جرمن گورنمنٹ جس نے قبضہ کیا, تو وہ تو نہیں مانتی کہ یہاں والے منسٹر نے دے دیا, لیکن امریکہ نے جا کے آئی لینڈ پہ اپنی بیسز اپنا سپورٹ اسٹرکچر کریٹ کر لیا. اس وقت میں کیونکہ کنٹری جرمنی لے کے جا چکا تھا تو یہ انڈیپینڈنٹ ہی ہو چکے تھے, اور ہماری یہاں بیسز اس میں جرمنی ویدر اسٹیشن کی بہت پالیٹکس ہے. انہوں نے وہاں کے ویدر اسٹیشن بنائے, پھر کیسے ان لوگوں نے بھگائے وہاں کے انڈیویجول لوگوں نے, اس کی پوری ڈیٹیل پالیٹکس ہے, پھر بھگا دیا 4 سال بعد. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ, اگر بیلسٹک میزائل بھی چلیں اس کی مانیٹرنگ کے لیے, ویسے بھی نیچرل منرلس کے لیے آپ کا اوپر کا سارا ایریا جتنا ابھی اس کے اندر کتنی ریزرو پڑے ہیں چیزوں کے, بلینز آف ڈالر, ٹریلینز آف ڈالر کے, وہ سارے اس ایریا کے ہے. مطلب پاپولیشن اتنی نہیں ہے, اس کی پاپولیشن ہے تقریباً 56,000 پلس لوگ رہتے ہیں, اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. اور اس کا جو ایریا ہے وہ 836,000 مائلز ہے. جی, 2 ٹیریٹوریز ہیں تو ود ان دس ڈنمارک, کنگڈم آف ڈنمارک. جی, تو انہوں نے یہ واپس جب انہوں نے قبضہ چھڑا لیا جرمنی سے تو انہوں نے واپس آئے, اس کو انہیں لگا کہ امریکہ لے نہ جائے, تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے اپنی ایک ٹیریٹری, انہوں نے ایک اپنی انڈر ایک کنٹری اور کاؤنٹی ڈکلیئر کر دیا بیسیکلی ان کو. لیکن وہ ایک طرح سے خود مختار ایریا بھی ہے, لیکن وہ ان کے انڈر بھی ہیں. اس زمانے میں جب وہ جرمنی کے انڈر تھے اس وقت امریکہ کے ساتھ تھے, لیکن امریکہ نے بائی کرنے کی بیچ میں کوشش کی ہیں بہت دفعہ, جیسے شجاعت بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹرائی کی ہیں اس چیز کی کہ ہمارے انڈر آ جائے تاکہ ہمارے کنٹری اسٹریٹجیکلی ویری امپورٹنٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جتنی دنیا کے اوپر سے آپ کے ساری چیزیں گزریں گی. سو بیسیکلی اس کا جو کیپٹل ہے نوک NUUK, وہ از کلوزر ٹو نیو یارک دین بیسیکلی ڈنمارک کیپٹل کوپنہیگن. اوہ واو, رائٹ, اسٹریٹجیکلی اٹس ریئلی امپورٹنٹ. اور اس کا جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اٹس ریئلی امپورٹنٹ پوزیشن فار US کہ اگر رشیا کو کاؤنٹر کرنا ہے, if you have US presence there then it will be very very important. یہ بات تو ٹھیک ہے. یہ اور اس وقت ان کو خطرہ بھی ہے, اس وقت حالات جس طرح جا رہے ہیں کہ خطرہ بھی ہے کہ ہمیں چائنا اور رشیا دونوں سے اس وقت سیف گارڈ کرنا ہے کہ اگر وہ ایکسپینشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بھی سوچنا پڑے گا کون سی اسٹریٹجک جگہ ہے. پچھلی ورلڈ وار میں انہوں نے یوز بھی کیا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے, اور ابھی بھی وہ اپنا ایک بیس یوز کر رہے ہیں وہاں پہ, جس کو وہاں کے لوگ ایکوائر کر کے UN کو دینا چاہتے ہیں, لیکن امریکہ کے پاس ہے. تو چیزیں اس وقت بھی کچھ اس کے علاوہ نیچرل ریسورسز فل آف نیچرل ریسورسز, آئل, گیس, میٹل, جو ابھی بیٹریز میں یوز ہوتا ہے میٹل, جو گاڑیاں بن رہی ہیں وہ سارا ہو رہا ہے, تو وہ اٹس فل آف دیٹ ریسورس. ریسنٹلی ڈنمارک نے پارلیمنٹ نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ یو کین ایدر ڈکلیئر انڈیپینڈنس فرام اس اور یو کین چوز یور فیوچر. سو دس از دا ریزن کہ یہ دوبارہ فرنٹ پہ ہے ٹاپک یہ ریسنٹ ایئرس میں. پہلے یہ پراپر پارٹ آف ڈنمارک تھا, سو دے ور کائنڈ آف اوننگ اٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یو فری ٹو ڈو ویور, اینڈ دے آر آلسو ڈیپینڈنٹ آن ڈنمارک کیونکہ اباؤٹ. لیکن اس بیان کے بعد ٹرمپ کے گرین لینڈ اور ڈنمارک دونوں نے اس کو اسٹرانگلی کرنا. دیکھیں وہ اس کا ایک ڈفرنٹ اینگل ہے. ٹرمپ کا جو جنرل ایٹیٹیوڈ ہے نا آفٹر وننگ, وہ ایک بلش ایٹیٹیوڈ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ گرین لینڈ, اٹس اباؤٹ ایوری بڈی. وہ سب سے بات یہ کر رہا ہے کہ you have to surrender to me, so whatever I want I'll just buy it. But this is the ابھی وہ یورپ نہیں گیا, ابھی وہ مڈل ایسٹ نہیں گیا, اس کا یہ ہوگا وہاں بھی جا کے اس طرح. میں یہ دیکھ رہا ہوں کچھ فیکٹس اینڈ فگر چیک کر رہا تھا کہ ڈنمارک نے گرین لینڈ کا واپس کنٹرول جو جرمنی کے بعد سنبھالا ہے 1953 میں, انہوں نے اسے کالونی بنا دیا بیسیکلی آف اوورسیز, اور اس کے بعد رہا تو ان کا حصہ ہی ہے لیکن ہوم رول ہے کہ اس کے مطابق اس کو کر رہے ہیں وہ تب سے گورنمنٹ. اور انہوں نے یورپین اکنامک کمیونٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, وہ بھی 1973 میں, even though they became part with the main motherland country, but they were out of it.
تو انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں وہاں کے، اور یہ بھی کہ ہم وہاں پہ ایک ایئر بیس بھی چلا رہے ہیں، رائٹ. اور وہاں پہ ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہوا تھا جس میں ہائیڈروجن بم کے ساتھ ایک جہاز وہاں پہ گر گیا تھا کنٹامنیشن وجہ سے. تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ اس کو کنٹامنیٹ نہیں کرنے دیں گے، لیکن چیزیں ہوتی نہیں ہیں تھرو وہاں پہ. اور ہائیڈروجن بم کے ساتھ گرا، پھر وہاں سے سارا آئس رو ریموو کیا اور اس کو انکنٹامنیٹ کیا. انٹرسٹنگ ہسٹری ہے اگر آپ اس میں جائیں وہاں پہ. ایک مزے کی بات ایڈ کرتا چلوں جو ویسے ہی ایک کہ وہ جو جہاز گرا تھا اس میں ہائیڈروجن بم تھا، تو وہ ریڈیو ایکٹیو ڈیبریز اٹھا لی ہائیڈروجن بم کا، ابھی تک مسنگ ہے وہیں پہ. So just so that you know, there's a missing hydrogen bomb in the world. میں کہہ رہا 3 حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اب ان کے پاس مور فریڈم ہے ٹو ڈیسائڈ دین بفور. سو دے کین ڈیسائڈ ادھر وے، مطلب وہ یہ نہیں کہ لیکن دے آر مور فری دین بفور گرین لینڈ کے لوگ. تو جو باقی 2 فیکٹر ہے نا، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دے نیڈ مور بیسز دیر، کیونکہ دیٹس اے بیسٹ پلیس آؤٹ سائڈ یو ایس جہاں سے یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، ریڈار لگا سکتے ہیں. incoming traffic میزائل ہو گیا، کوئی ہو گیا، تو incoming traffic کو they can monitor. So they are planning a lot more bases than right now they only have one. ان کا خیال ہے کہ اگر وہاں پہ جگہ ہوگی تو ہم پوری ایریا کو مانیٹر کریں گے، رشین اسپیشلی. جی. سیکنڈ، ان کے پاس وہاں جو ہم نے کہا منرلز ہیں، اس میں جو مور امپورٹنٹ ہے نا وہ ہے ملٹری اکوپمنٹ کے لیے رکھنا چاہیے. So that is also a gold mine for them کہ اگر وہ لے لیتے ہیں تو وہ ڈگ کریں گے اور مائن کریں گے اور ملٹری اکوپمنٹ. لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، اس نے 2019 میں بھی بات کی، لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے اس میں اس نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ فورس کو یوز جو ہے اس کو رول آؤٹ کریں گے، تو اس نے کہا نہیں. تو ان سارے آئیڈیاز میں وہ فورسز کا یوز یعنی ملٹری آپریشن جو ہے اس کو اس نے پراپر ایک طرح سے تھریٹ کر دی ہے، جو کہ پہلے نہیں کیا ہو. ابھی تک امریکہ نے ٹرکی ہے، ٹرکی اس لیے کہ وہ نیٹو کا حصہ ہے اور آپ بھی نیٹو کے حصے. اب آپس میں تو لڑیں گے نا. اگر نیٹو کے مطابق اگر اس پہ آپ کچھ کرتے ہیں تو باقی نیٹو کنٹریز ہیو ٹو ریسپونڈ ٹو. سو لیکن we provide the main money. So we provide the main money. Still you don't fight with each other. Even then میرا کوشچن، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نا یہ ابھی صرف بلش ٹیکٹک ہے، جسٹ ٹو جس طرح ابھی کینیڈا میں کیا، باقی ملکوں میں کیا، آپ ہلا دیتے ہیں سسٹم. اچھا شجاعت بھائی، یہاں سے ایک بات کو انہوں نے کینیڈا کا ذکر کیا، تو یہاں سے اس بات سے بریک لے کے ہم چلتے ہیں کینیڈا کی طرف. اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ٹرمپ صاحب کو آتے ہی یاد آیا کہ 51st اسٹیٹ ہونی چاہیے امریکہ کی کینیڈا. کیا امریکہ کا پارٹ تھا کینیڈا کا بھی، یا ویسے ہی ان کی خواہش ہے؟ نہیں، کینیڈا کبھی بھی نہیں رہا امریکہ کا پارٹ. اور ہمیشہ ٹرائی کیا ہے امریکہ نے اس کو کانکر کرنے کا، لیکن فائٹ ہوئی ہیں، وارز ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن کبھی کانکر نہیں کر سکے. ان کا بڑا سب سے بڑی جو کینیڈا کا جو بارڈر ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ تقریباً 8,891 کلومیٹرز لانگ ہے. 5,525. ہاں 5,525 مائلز لانگ ان کا بارڈر ہے. اور ان کا جو ٹریڈ ہے وہ سب سے زیادہ کینیڈا کا ٹریڈ ہوتا ہی امریکہ سے. اور مزے کی بات ہے کہ 400,000 لوگ یہاں سے جو ہیں روزانہ کراس کر رہے ہیں آپس میں دوسری کنٹری میں، اور 2.7 بلین گڈس کراس بٹوین دیم ڈیلی. 2.7 بلین ڈیلی گڈس. نیو یارک مشیگن کی جو بجلی ہے وہ کینیڈا سے آتی ہے. تو مطلب ابھی جب اس نے ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ ہم 51st اسٹیٹ بنا لیتے ہیں، تو وہاں کا انٹیریو کا پریمیئر ہے، وہاں پروونس ہے انٹیریو کینیڈا میں، اس کا پریمیئر ڈگ فورڈ، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم بھی بائی کر لیتے ہیں آپ کا منیاپولس اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ ساری بائی کریں گے. مطلب وہ تو پھر کاؤنٹر آفر تو پھر ایسے ہوں گے نا. لیکن کیا اگر وہاں ریفرینڈم میں کبھی جائے تو کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ مطلب امیگرینٹس وہاں کے شاید جو امیگرینٹس ہیں، جو بھی ریسنٹ امیگرینٹس ہیں، وہ شاید چاہیں کہ امریکہ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جو وہاں کے ہارڈ کور لوگ ہیں کینیڈینس وہ کبھی نہیں چاہیں گے. اور ایون جو پرانے امیگرینٹس تھے وہ بھی نہیں چاہیں گے. لیکن کیا ٹیکس کا ڈفرنس جب دیکھیں، جب اسٹارٹ میں امریکہ سے لوگ کینیڈا گئے ہیں شروع میں، تو وہ اس ریزن سے گئے تھے کہ ٹیکس کا ڈفرنس وہاں کم تھا، تو ہمارے لوگ شروع میں گئے ہیں. مطلب میں ہنڈریڈز آف ایئر کی پرانی بات کر رہا ہوں. اب اس وقت دوسری سائڈ نہیں ہے کہ کیا ہمارے پاس ٹیکس کا جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں اور دوسرے ہیں، وہ اس کی وجہ سے وہ آپ اگر امریکہ میں شامل ہوتے ہیں جی تو وہ چیزیں آپ کو چھوڑنے پڑیں گی وہاں کے عوام کو، وہاں کے لوگوں کو. اس کے علاوہ بہت میرے خیال میں ایک یونیفائڈ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ امریکہ نہ کریں، ایک یونیفائڈ جیسے کرنسی یونیفائی کر لیں، چیزیں یونیفائی کر لیں، یا مطلب جیسے یورپ نے بنائی تھی اپنی، اس طرح سے کچھ مطلب بارڈر ختم کر یہ. ہاں یہ
फायदा हो सकता है, मतलब बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स तो हो सकते हैं फायदे। लेकिन अगर अभी की आप डिस्प्यूट्स देखें तो अभी इनके ट्रेड के मसले हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं। अभी हमने ट्रम्प ने एक नया किया था नेफ्टा के बाद, यूएस मैक्सिको और अमेरिका का एग्रीमेंट करके गया है 2019 में, उस वक्त मेरे ख्याल में किया उन्होंने। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, फ्यूचर ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट्स के कंसर्न्स हैं, इलीगल इमिग्रेशन जो ट्रम्प का सबसे बड़ा इशू है, वो कनाडा की बॉर्डर के ऊपर भी इशू है, राइट, जैसे नीचे अमेरिका की तरफ लोग आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये आपको पता है जो कनाडा है वो आफ्टर सऊदीया एंड वेनेजुएला द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है। जी जी। तो अगर यूएस उसको में शामिल होता है तो मतलब यूएस तो फिर लार्जेस्ट हो ही जाएगा। लेकिन ऑयल का भी ना एक्चुअली अभी इनको थोड़ा बेनिफिट है क्योंकि दे आर गेटिंग वेरी चीप ऑयल एंड गैस फ्रॉम कनाडा रिगार्डलेस, राइट। तो इसलिए वो उसका इतना नहीं, मेरा जो है ना फिलॉसफी इसके ऊपर तो वो ये है कि ट्रम्प सिर्फ तंग कर रहा है, ही इज जस्ट बुलिंग इट। तो सिर्फ किया क्या है कि उसको उसने शेकअप किया पूरी कंट्री। अभी तक एक भी, मैं काफ़ी इसको क्लोजली देखा था, एक भी कैनेडियन पॉलिटिशियन नहीं है कि वो कहे हमारे पर भी क्या ना वो उसने क्या किया है, उसने एक चीज़ को रैटल कर दिया। अब उसमें बिजनेसमैन मिला रहा है अपने साथ कि या सेलिब्रिटीज मिला के, लेकिन जो उस मुल्क को रन करते हैं, मिलिट्री हो गई, आपकी तजारत हो गई, बाकी चीजें हो गई। मिलिट्री तो वो कहता है ट्रम्प हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सेफगार्ड कर रहे हैं। लेकिन हुआ इसका मतलब क्या होगा कि आप जमीन किया आपने उसको, राइट, एंड दे डोंट, अगर मर्ज हो भी जाते हैं फ्यूचर में हमको फिर वही करेंगे आपके साथ। अच्छा देखिए, वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन, टेररिज्म, ड्रग ट्रेड, ये सारे मसले इनको कनाडा के साथ नहीं है और मैक्सिको के साथ नहीं है। लेकिन मैक्सिको एक्वायर करने की बात कोई नहीं कर रहा है। दैट्स लायबिलिटी। नहीं वो तो खुश हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड बड़ी कंट्रीज हैं उनको ना एक्वायर करने की बात करते हैं, उनमें से पोर्शन एक्वायर कर लेते हैं। क्यूबा से एरिया लिया, कंट्रोल करते हैं क्यूबा में, उनकी गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। दैट्स इट, और इतना ही चाहिए भी होता है कि देखें क्यूबा से काम करवा लें। अच्छा इसकी साइड क्या है, ये अभी सारे काम किए क्यों उसने? मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है कि उसके पास अपना कोई प्लान नहीं है। ही वन, ठीक है, अब उसका जो हेल्थ सेक्रेटरी है या ट्रेड सेक्रेटरी है, या अब वो कह रहा है मैं इसको फायर कर दूंगा, लेकिन हाउ इज ही गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ अमेरिकन? ही डजंट नो। देन ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। You have to give credit. If he did this, he is a politician. Absolutely, he is, and he won it. Yeah. He won it. लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि कल को आके वो टैक्स कैसे कम कर देगा, सारा कुछ कर देगा। He has not laid out any plan. पहले दिन आगे उसने क्या करना है, मास डिपोर्टेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बैंक कर। उसका जो स्टाइल है ना, वो मौला जट वाला स्टाइल है कि हाँ कि बस बंद कर दो, मार दो, क्या दो, डरा दो। उसका ये नहीं है कोई रिकन्सिलिएशन कि हमने उनके साथ मिल के काम करना है। इवन वो यूरोप को अब जिस तरह वो पीछे पड़े हैं उसके प्राइम मिनिस्टर के इलान मस्क वगैरह, ये वो कर क्या रहे हैं, वो एक हार्शनेस क्रिएट कर रहे हैं पूरे उसके सिस्टम के अंदर। तो लेट्स सी हाउ ही कम्स अप। जब तक वो प्लान सामने नहीं आएगा ना, तब ये इशू रहेगा। लेकिन मेरा एक है कि जैसे गुस्सा भी कहते हैं बॉस पे नहीं आता, सबऑर्डिनेट पे आता है। जब ये कैप्चर करने की बात भी कर रहे हैं, जैसे क्यूबा का मैं बात कर रहा था कि उसका पोर्शन इन्होंने रखा हुआ है, इन्होंने वर्जिन आइलैंड लिया, उसको कोई इंटीग्रेट नहीं किया आज तक फुली। इन्होंने दूसरा जो है पोर्टोरिको को नहीं किया, इन्होंने इराक पे कब्जा किया, उसको 51st स्टेट बनाने की बात नहीं की। जो गरीब मुल्क है उनको कभी भी ये इंटीग्रेट करने की, लेकिन जब कनाडा की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड की, ऊपर के लेवल पे जो है उनको इंटीग्रेट के हमारे यूएस सिटीजन होंगे, नीचे वालों में सिर्फ पनामा की, सिर्फ पनामा कैनाल की बात हो रही है। और यहाँ पे भी आप जो जमीन खरीदते हैं ना, तो आप देखते हैं साफ जमीन कौन सी है जिसके बाद प्रॉब्लम ना हो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर कि वगैरह। अब देखिए उसके नया, अब वो कैलिफोर्निया के मेयर के पीछे पड़ गया, जो गवर्नर के पीछे पड़ गया। अच्छा, उसका माइंडसेट ही है कि आई एम जस्ट गोना बुलडोज एवरीबॉडी। अब वो काम इस वक्त उसने काम करना है कैलिफोर्निया गवर्नर, लेकिन ट्रम्प उसको सिर्फ डिमीट कर, बिल्कुल ऐसे। He's not helping him कि चलो let's clear this mess up and then we'll talk. No. Yeah. He said no. बोलो तुम भी जाओ, ये सब वो LA के फायर चीफ को सबको बोलो। Right. So this is the, I think नया स्टाइल हमें देखना पड़ेगा आगे। मेरे ख्याल में अगला पॉडकास्ट हमारा ये जो वाइल्ड फायर की बात करें कैलिफोर्निया में, इसके ऊपर करेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और खानों पे भी करेंगे। और खाने पर तो हम हमारे पास बेसिक शेफ हैं और इवेंट भी हो रहे हैं। हम कुछ इस एरिया के बारे में बताएंगे, हम हैं कहाँ पे, ताकि इस एरिया का अंदाजा हो थोड़ा सा। शिकागो के सबर्ब में, शिकागो के सबर्ब में जी, कैसे जिंदगी कैसे चलती है आजकल। स्नो हो रही है, सर्दी बहुत है, और कल का टेम्परेचर चेक करेंगे जरा। tomorrow is going to be very cold day। जी, सेंटीग्रेड में -25 हिट करेंगे। वाह वाह।
میرے خیال میں آج کی گفتگو بہترین رہی اور بڑا اچھا ان پٹ آیا, بڑی اچھی, میرے خیال میں جو ہمارے دیکھنے والوں کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور نیکسٹ ٹائم تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.